بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ایک ویڈیو میں لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ دیکھیے یعقوب جامی اہل حدیث سلفی کس طرح سے مشرک کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اولیاء پر انبیاء پر چسپا رہا ہے، اپنی من گھڑت باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے۔ آئیے ویڈیو سنتے ہیں۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، جن کو تم اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھتے ہو نا، اللہ کہتا ہے تمہارا دنیا کا ایک مشکل کشا بابا کیا پوری دنیا کے بابا نے باطلا بھی مل جائے۔ جن کو تم اللہ کے سوا اولادیں سوال کرتے ہو، اے بابا ہم اولاد دے دے، ہم بیٹا دے دے، ہم نوکری دے دے، میرا اللہ چیلنج کر کے بول رہا، سورہ حج 73 نمبر آیت، میرا اللہ چیلنج کر کے بول رہا، ایسا ایک بابا کیا، ایسا ایک معبودان باطل کیا، پوری دنیا کے معبودان باطلہ مل کر اولاد دینا تو دور کی بات، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی۔ دوستو دیکھیے آپ کس طرح یہ اپنی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بارے میں بتایا گیا 73 آیت، یہ اہل حدیث خبیث، یہ اے لوگوں ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکے گی، اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائیں تو اسے چھڑا نہ سکے۔ کتنا کمزور چاہنے والا، اور وہ جس کو چاہا، اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں کیا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ بتوں کی عبادت کرنے پر مشرکین کے پاس کوئی عقل و نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ محض جہالت و بیوقوفی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اور اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے بتوں کی عبادت کا باطل ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے جسے کان لگا کر سنو اور اس میں غور خوب کرو۔ وہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کے عاجز اور بے قدرت ہونے کا یہ حال ہے کہ وہ ہرگز ایک انتہائی چھوٹی سی چیز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے، وہ بتوں کے بارے میں آیت ہے، یہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، یہ ایمان والے مومن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ اس کے اولیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتے یہ لوگ۔ اگرچہ سب مکھی پیدا کرنے کی جمع ہو جائیں تو عقل مند انسان کو یہ زیبا کب دیتا ہے کہ ویسے عاجز اور بے قدرت کو معبود ٹھہرائے۔ ایسے کو پوجنا، معبود قرار دینا کتنی انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اگر مکھی ان سے وہ شہد، زعفران وغیرہ چھین لے کر جائیں تو جو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں ان پر مکھیاں بیٹھتی ہے، وہ بت مکھی سے شہد اور زعفران چھڑا نہ سکے گی۔ تو ایسے بے بس کو خدا بنانا، معبود ٹھہرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے، بتائیے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے چاہنے والا۔ اب بتائیے میرا رب کیا کمزور ہے؟ معاذ اللہ، کمزور ہم ہیں، لیکن چاہنے والا کا کیا؟ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب کا ذکر ہے۔ چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا گیا۔ آیت کس حصے میں چاہنے والے سے بت پرست اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہے؟ تو معاذ اللہ کیا اللہ ابھی کمزور ہے تم لوگوں کے نظر میں؟ پوری آیت پڑھتے نا، ضعف الطالب والمطلوب پڑھو پہلے۔ جس کو چاہ رہا ہے، جو چاہنے والا ہے، اس سے بت پرست ہے اور بت مراد ہے، یا چاہنے والے سے مکھی مراد ہے، جو بت پر سے شہد اور زعفران کی طالب ہے۔ مطلوب سے بت مراد ہے، بعض مفسرین نے کہا طالب سے بت مراد ہے، مطلوب سے مکھی مراد ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رہے کہ اس آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہے۔ یہ آیت جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہم نہ بیٹا مانگے تو اولاد مانگے تو اللہ، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتا، تمہاری کیا دعا سنتا جی؟ ابے جاہل یعقوب جامع، صحیح سے حدیث بیان کر، سن کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اپنی اس آیت کے نیک بندے کی اجازت سے عاجز اور بے بس نہیں بولنا کہ اولیاء اللہ بے بس ہے، معاذ اللہ۔
اور جس کو چاہا جا رہا ہے اس کے بارے میں، ضعف الطالب والمطلوب کے بارے میں سن۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت اور قدرت سے مخلوق کو نفع پہنچانے، ان سے نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت بھی عطا ہوتی ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وہ طاقت دیا ہے۔ کہاں سے آیا؟ قرآن میں ہے، قرآن میں آل عمران میں ہے 49 میں ہے، دیکھ، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ کیا ہے؟ پڑھ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسے ایک شکل بناتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی۔ میں پیدائشی اندھوں کو، کوڑھوں کو، مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ شفا دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن یہ پیغمبر کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو میں اندھوں کو نابینائی دیتا ہوں، کوڑھوں کو شفا دیتا ہوں، مرضوں کو شفا دیتا ہوں، یہاں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں۔ اب تو کہتا مکھی نہیں بنا سکتا؟ جاہل، یہ مشرک کے بارے میں آیت ہے۔ جس کو چاہ رہا وہ بت ہے، جس کو چاہا گیا وہ مکھی ہے۔ جو بت کے اوپر مکھی رکھ دیے تو اپنے ہاتھ سے بت مکھی ہٹا نہیں سکتی، اس کو تو فٹ کر رہا اولیاء کے بارے میں۔ اس کا چہرہ دیکھ لو دوستو، اور اس کے بیان کو مت سنو، یہ سب سے بڑا دجال کذاب ہے یہ۔ اور یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس میں اس کا عاجز بے بس ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر چسپاں کرنا خارجیوں اور ان کی پیروی کرنوں کا کام ہے۔ یہ خارجی کا کام ہے جو اولیاء پر فٹ کرتا یہ آیت کو، الٹا سیدھا حدیث اور قرآن پیش کرتے ہو، لوگوں کو، بھولے بھالے عوام کو گمراہ کرتے ہو۔ صحیح بخاری شریف سن، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بدتر قرار دیتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ جو آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت ان کو مومنین پر چسپاں کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ بخاری شریف کے اندر، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا، جنہوں نے عاجز و بے بس اور مکھی سے بھی کمزور تر بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور اس کی عظمت نہ پہچانی۔ حقیقی معبود وہی ہے جو کامل قدرت رکھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، غلبے والا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کیا سمجھے اس بات کو؟